اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، بڑوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن خصوصاً بچوں میں جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو مختلف دوائیاں اویلیبل ہیں ان میں البینڈازول، میبینڈازول، یہ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ تقریباً ہر گھر میں بچوں پر بھی استعمال ہوتی ہیں، اور کچھ بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں پیٹ کے کیڑوں کے مسائل ہوتے ہیں اور یہ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ آج البینڈازول کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ ایک اینٹی پیراسیٹک ہے، یعنی پیٹ کے جو کیڑے ہیں ان کے اگینسٹ یہ کام کرتی ہے۔ اور ان پیراسائٹس کو البینڈازول کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ پیراسائٹس آپ کے پیٹ کے اندر جو ہوتے ہیں، جب آپ یہ دوائی لیتے ہیں وہ اس کو لے لیتے ہیں، اور ان پیراسائٹس میں جو ان کا نظام ہوتا ہے، یعنی ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے، یا وہ جو آپ کے خون یا آپ کی جو نشو نما جو ہوتی ہے ان کی، وہ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کے انٹسٹائنز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور وہاں سے یہ خون بھی سک کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں سے ہی ان کو خوراک بھی مل رہی ہوتی ہے۔ البینڈازول کے ساتھ ان کیڑوں میں جو ان کے مسلز ہوتے ہیں، ان کیڑوں میں چھوٹے چھوٹے فائبرز ہوتے ہیں، وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی سکشن کی پاور جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ پیرالائز ہو جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ کیڑے جو ہیں اسٹول کے ذریعے ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیڑوں کی دوائی جو ہے یہ نہ صرف پیٹ کے کیڑوں کے لیے کام کرتی ہے، بلکہ البینڈازول جو ہے وہ مزید اور قسم کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہائیڈریٹڈ سسٹ شامل ہیں، جو کہ لیور میں ہو سکتا ہے، یعنی پانی کا ایک تھیلا بن جاتا ہے۔ ایکائنوکوکس گرینولوسس ایک کیڑا ہے جس کی وجہ سے خصوصاً لیور میں زیادہ تر جو ہائیڈریٹڈ سسٹ ہے وہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائیڈریٹڈ سسٹ باڈی میں ملٹیپل ہو سکتی ہیں، کسی بھی آرگن میں جا کے یہ ہو سکتی ہیں، خصوصاً لنگز میں بہت زیادہ لوگوں کو ہائیڈریٹڈ سسٹ ہوتی ہیں۔ تو ہائیڈریٹڈ سسٹ کے لیے بھی البینڈازول جو ہے اس کا استعمال تقریباً 1 سے 2 مہینے کرایا جاتا ہے، فل ڈوز میں ڈیلی کی بنیاد پر اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے، اور اس سے جو ہے ہائیڈریٹڈ سسٹ کنزرویٹیولی ٹریٹ ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں میں امپیریکلی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ان میں خون کی شدید کمی ہوتی ہے، جب ان کے خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ان میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور خصوصاً بچوں میں تو جب بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بچوں میں ہو، اس کا زیادہ تر انحصار یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں اکثر پیٹ کے یہ کیڑے ہوتے ہیں، ان بچوں میں آئرن ڈیفیشنسی اور پھر خون کی کمی کا سبب بنتے ہیں۔ البینڈازول یا میبینڈازول جتنی بھی کیڑوں کی دوائیاں ہیں وہ پریگنینسی میں سیف نہیں ہیں۔ بچوں میں البتہ سیف ہیں، لیکن 2 سال سے کم عمر کے بچے جتنے بھی ہیں ان میں البینڈازول یا میبینڈازول یہ سیف نہیں ہے۔ تو اگر آپ 2 سال سے کم عمر کے بچوں میں سسپیکٹ بھی کر رہے ہیں تو جو پیڈیاٹریشن ہے یا بچوں کا جو اسپیشلسٹ ہے اس سے مشورہ کیے بغیر آپ اپنے 2 سال سے کم عمر کے بچوں میں کیڑے مار دوائی جو ہوتی ہے یا کیڑوں کی دوائی جو ہوتی ہے وہ ہرگز نہ دیا کریں۔ پھر البینڈازول کے حوالے سے یہ ہے کہ 200 ملی گرام کی اس کی ڈوز اویلیبل ہے، 2 ٹیبلٹس آتی ہیں ایک پیکنگ میں۔ تو ایڈلٹس کے لیے یہ ہے کہ 2 ٹیبلٹس ایک ساتھ ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ بچوں کے لیے یہ ہے کہ ویٹ کے لحاظ سے پر کلو گرام باڈی ویٹ ہم ان کا ویٹ معلوم کرتے ہیں، اور اس کے لحاظ سے ان بچوں میں سیرپ فارم، سسپینشن فارم، یا پھر اگر بڑے بچے ہوں تو ان میں ٹیبلٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ البینڈازول سسپینشن فارم میں بھی اویلیبل ہے، ٹیبلٹ فارم میں بھی اویلیبل ہے۔ اس کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے کانٹرا انڈیکیشنز، پریگنینسی میں یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، کوئی اگر اس کو ہائپر سینسٹیو ہے اس کے لیے یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ 2 سال سے کم عمر کے بچے ان میں یہ ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس پروفائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں جو بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے بون میرو سپریشن، یعنی اس کے ساتھ خون کی شدید کمی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بچے کو اسٹیون جانسن سنڈروم ہو سکتا ہے، یعنی اس کی سکن پر ریش آ جاتی ہے اور وہ سکن جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو ٹینائٹس، بے چینی، اور یہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے، یعنی معدے کے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ ان دوائیوں کا استعمال کریں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی آپ ان کا استعمال کریں۔ پھر اکثر اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دوائیاں کھلا رہے ہوتے ہیں، ہفتہ بعد پھر کھلاتے ہیں، اس سے آپ کے بچے جو ہیں وہ اوور ڈوز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لانگ ایکٹنگ دوائی ہے جس کا جو ایفیکٹ ہے لمبے عرصے تک رہتا ہے، تو اس کی ڈوز ریپیٹ کرتے وقت اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، پھر اور لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔